آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے کسی کو نہیں مارا، لیکن مسلمہ کے جو دو بندے ابن نواحہ اور ابن عزال آئے تھے اس کا پیغام لے کر کہ مسلمہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، میرے آقا و مولا، یہ سیاستہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقهما، فرمایا اگر دنیا کا یہ دستور نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہیں یہاں قتل کر دیتا۔ یہ حضور نے اپنے یعنی زبان اقدس سے یہ بات فرمائی ہے۔ کتنا بڑا یہ ختم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی ختم نبوت کے بارے میں اتنی بڑی گواہی دی، ساری دنیا ایک ماں باپ کے کہنے پر حلالی ہے، تو کبھی بھی کسی نے اس پر تحقیق نہیں کی، لیکن حضور نے اپنی ختم نبوت پر اتنی بڑی گواہی دی کہ فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے نا، حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر اس پر اجماع امت بھی ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر کو نہیں کہا کہ پہلے مسلمہ کذاب 80,000 کا جو لشکر لے کر آیا تو آپ پہلے جا کر کچھ صحابہ کو بھیجیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، اور صدیق اکبر نے پوری سلطنت جو ہے وہ داؤ پر لگا دی، پوری سلطنت داؤ پر لگا دی۔ اس میں نابینا صحابی بھی چلے گئے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی صحابہ چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، 100 بدری صحابہ بھی چلے گئے، 14 بدری صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اس واسطے یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔ آپ ہوں یا میں ہوں، میں بھی حضور کو خاتم النبیین مان کر ہی مسلمان ہوں، آپ بھی مان کر ہی مسلمان ہوں۔ اس کے اندر سرے منہ کوئی ادر مدر چونکہ چنانچہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ جس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، جو ملک بنا ہی حضور کے نام پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ کیا رواج دینا چاہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ پہلے ناموس رسالت کے مسئلے میں انہوں نے ایسا کام کیا، پھر یہ مندروں کے اندر گئے، پھر نصاب سے انہوں نے وہ قرآن حدیث نکالا، سیرت طیبہ نکالی، خلفائے راشدین اور حضرت سیدہ اور سارے یہ معاملات انہوں نے نکال دیے۔ اس کے باوجود بھی پاکستانی خاموش رہے، حالانکہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اور مندر کے اندر اس نے جا کر کہا کہ یہ عارضی لکیر ہے جو بنی ہے، بولی بھی ہماری ایک ہے۔ اگر بولی سے کوئی ایک ہوتا تو پھر بولی تو صدیق اکبر اور ابو جہل کی ایک تھی۔ تو ابو جہل، بلال، اقبال کہتا ہے بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، بولاب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ ہاں جی، تو اس واسطے میں آپ حضرات کے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت اتنا پیاس ہمیں بھی نہیں لگتی جلدی۔ ہاں جی، تو میں نے جو اسلام پڑھا ہے وہ یہی ہے۔ آپ حضرات جو مرضی ہمارے بارے میں بات کریں، لیکن حضور، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حضرات کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائی، آج لوگ این جی اوز کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اس دن بھی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ مردوں کے حقوق اس دن بھی حضور نے نہیں بتائے، عورتوں کے حقوق حضور نے اس دن بھی بتائے، مسلمان کے خون کی حرمت حضور نے اس دن بھی بتائی، سود کے متعلق حضور نے اس دن بھی فرمایا۔ تو یہ ساری بات اس موقع پر حضور نے فرمایا ایھا الناس، فرمایا لوگوں، انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، فرمایا میں آخری خطبہ تمہیں دے رہا ہوں کہ سن لو کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور میرے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی، تم ہی امت۔ یہ ساری گواہیوں کے بعد پھر 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 74 جنگوں میں اتنی تعداد۔ اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے جو ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، اور اس میں بڑے اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت صالح بھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اور میں یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ اگر وہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے،
اگر وہ زندہ رہتے تو کیسر و کسرا جلدی فتح ہو جانا تھا. کتنا بڑا نقصان ہوا اسلام کا. تو آج ایک بندہ اٹھ کر اسمبلی کے اندر وہ اپنی مرضی سے کبھی ختم نبوت کو چھیڑ دیتا ہے, کبھی 295 پر بات کرتا ہے. تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں وہ بازار حسن سے پارلیمنٹ سے اس بازار تک, پارلیمنٹ سے بازار حسن تک وہ کتابیں میں لایا ہوں, سب کے کرتوت اور کردار, یہ سارے میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں. تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو پھر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. بھائی اب یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمارے چہرے حضور کی وجہ سے بچے ہوئے, اس سے بڑی کوئی بات ہے. حضور کی امت کون سا جرم ہے جو نہیں کر رہی؟ یہ محرمات عبدیہ کے جو رشتے ہیں وہ بھی پامال ہو گئے. ہاں جی, وہ بھی پامال ہو گئے. اس کے باوجود بھی حضور کی امت میں سے کسی کا چہرہ نہیں بدلا. تو یہ تھوڑی بات ہے کہ حضور کی وجہ سے ہم سلامت ہیں, بجائے اس کے کہ حضور کی ناموس کو کبھی چھیڑ دیا جائے, کبھی حضور کی ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑ, کبھی قرآن کے بارے میں بات کریں, کبھی نصاب کے اندر سے. پھر بتائیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ ملک ہمارے بزرگوں کا فیصلہ غلط تھا, یہ عارضی جو لکیر ہے تو اس کے لیے لاکھوں قربانی دی گئی, کیوں دی گئی؟ یہ ہمارا سوال ہے ان سے. قائد اعظم محمد علی جناح کو سمجھ نہیں آئی, آج یہ کہتا ہے عارضی لکیر ہے. اور اقبال قلندر لاہوری کو بھی سمجھ نہ آئی, وہ کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات, زندگی گیرت بئی قانون ثبات. کہ اگر امت مسلمہ عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ یہ زندہ رہ سکتی ہے. اور اس نے تو آخر فیصلہ کر دیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور وہ قبر کے اندر اتر کر, وہ تو جدید اور قدیم پڑے ہوئے تھے, تو ایک دیکھ کر بھی بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا, علم الدین, اس کی قبر میں اترے, پھر اس کے بند کھولے, پھر اسے باتیں کی, پھر باہر آ چھلانگ لگا کر کہا آپ ہی جماعت علی شاہ صاحب کو کہ ہم تو باتیں ہی کرتے رہے, ترخان دا منڈا بازی کیوں گایا گیا. پہلی صف میں وہ کھڑے ہیں. ان مسئلوں کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی. آپ حضرات ہماری باتیں آگے پہنچائیں. اسلام جو ہے نا, الحمدللہ میں پکا حافظ ہوں تھوڑے سامنے بیٹھ, پکا ایک میں رکعت پورا قرآن پڑھ چھڑنا پورا. جی ہاں, ہوں بھی تھی کہو تو میں منہ کر کے تمہیں پورا قرآن سنا دوں. ہاں جی, اتنا میں پکا حافظ ہوں. قرآن اور حدیث پڑھا ہے ہم نے. اور پھر یہ ہے کہ مجھے صرف ناف بھی پوری آتی ہے, الحمدو سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے مجھے سیگے بھی آتے ہیں, اور ان کی گردانیں بھی آتی ہیں. ہاں جی, حمد احمد حمدہ نے پوری سے لے کر کل وقال یقول قولا قل اعوذ برب الناس تک ساری گردانیں بھی آتی ہیں, ان کی تعلیلیں بھی آتی ہیں, اور پورے قرآن کی ترکیب بھی آتی ہے کہ الحمدو کی دال پر پیش کیوں آئی. اب ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ یہ مسئلہ ناموس رسالت کیا ہے, خاتم النبیین کیا ہے. ایک بندہ عام اٹھ کر وہ وزیر وہ کیا ہے اعتزاز احسن ہے, اس کو کل واللہ پڑھنی بھی نہیں ہے, کہنے لگا کل واللہ احد لم یلد کفوا احد. اب ایسے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ چلو ٹھیک, گناہگار کے لیے معافی ہے, لیکن غدار کے لیے تو معافی نہیں ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہماری شکلیں, پاکستان کی وجہ سے یہ وزیر ہے, مشیر ہے, اور وہ صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, جنرل ہیں, فوجی ہیں, آپ ہیں, میں ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک ہندو نے مجھے فون کیا, کہنے لگا تم ہمارے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے, مودی کے خلاف, وہ پیشاب پیتا ہے گائے کا. میں نے کہا وہ پیتا نہیں ہے. کہنے لگا وہ تو وقار کے ساتھ باہر جاتا ہے, تمہارا کشکول وزیر اعظم لے کر جاتا ہے. پھر میں نے اس سے جب باتیں آگے کی تو آج تک صدیاں گزر گئی, محمود غزنوی کو وہ نہیں بھولے. میں نے جب غزنوی کا نام لیا تو اس نے گالی دے دی, غزنوی ننگی گالی دے دی. کہنے لگا وہ تو چور تھے, وہ تو ڈاکو تھے. تو میں نے اس کو کہا شرم کرو, کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا بات ایسی تھی, وہ تو چور تھے, لٹیرے تھے. پھر میں نے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو گالی نہیں دی. میں نے کہا تو نے غزنوی کو گالی دی تو مجھے دی, میں نے اس کا نام لیا. تو غزنوی کو آج بھی ہندو گالی دے اور مودی 100 بندے کو بغیر ویزے کے جاتی عمرہ لیا, یہ نواز شریف لے جائے, آخر ہندوؤں کے اس سے کیا محبت ہے؟ وہ اپنا یہاں دورہ نہیں کرتا, ہمارا ناگدر بندے ہمارے شہید کر رہا ہے, تو مودی کے ساتھ اس کا کیا یارانہ ہے؟ وہ واضح کرے, ورنہ ہمارے ملک کی جان چھوڑے. پاکستان تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ باتیں ہیں میری. اگر اس پر کوئی آپ کو تحفظات ہے کہ ہم بڑے تیز ہیں, ہم بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, میں ایک ظاہر بات ہے ایک بندہ پورا قرآن پڑھے ہوئے, ایک بندے نے کل واللہ بھی نہ دی ہوئے, تو وہ کیا قرآن کیا دین کی کیا تشریح کرے گا؟ یہ واپس لے لیا, بحال کر دیا, ویسے ہی
آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کی جاتی ہے، آپ یہ مزاح کرتے ہیں کہ مناسب پایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ تحریک دہشت گردی کی سپورٹ کرتی ہے یا دہشت گرد پارٹی؟ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سے، ہم نے تو پتہ بھی نہیں توڑا یار، ہم سے بڑا کوئی پرامن ہے؟ 60 لاکھ بندہ غازی ممتاز کے جنازے میں تھا اور دنیا کہہ رہی تھی کہ چلیے جی چلیے جی چلیے جی ڈی چوک۔ آپ بتائیں لوگوں کے سینے پھٹ رہے ہوں، 26 سالہ لڑکا سامنے پڑا ہو اور پھر ہم ان کو کہہ نہیں بھائی جنازہ پڑھو بس۔ آخر میں مجھے نیچے سے ایک مولانا نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جنازہ پڑھو، کیا کرنا ہے جنازہ۔ مجھے کسی نے بھی گالی نہیں دی، وہاں اتنے جذبات تھے۔ ایک مفتی صاحب نے جب امن کی بات کی تھی لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن میں نے جب کہا جنازہ پڑھاؤ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے آج تک کسی نے گالی نہیں دی کہ یہ غدار ہے یا بک گیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں وہ اس موقع پر غداری نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی تو وفاداری کر سکتا ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ مجھے بتائیں جنازے پر واپس جاتے ہوئے لوگوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، لو جی ان مولویوں نے غداری کی تھی اسی ڈی چوک جانا سی، اور تہاڈی مولوی یہ غدار ہے بک گیا ہے یہ فلاں۔ کسی نے بات کی آج تک آپ کے ساتھ؟ 60 لاکھ بندہ وہ پتہ بھی نہ ٹوٹے، ہم دہشت گرد ہیں۔ اچھا آپ سب یہ بتائیے کہ حکومت اگر بھی تصدیق کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون سا ملک تھا جس نے اس چیز کو شامل کیا، کون سے لوگ تھے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کی بلا بات یہ ہے کہ وہ ملک شام سے جب حضرت عمر واپس آ رہے تھے نا تو ایک مائی کے خیمے میں چلے گئے تو پوچھا بھائی عمر کی طرح، انہوں نے کہا سنا ہے شام گیا مجھے سے کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں۔ کہا تو کیوں ناراض ہے؟ میں آج تک اس نے میرے خیمے میں پتہ بھی نہیں لیا۔ تو آپ نے فرمایا اتنی بڑی اس کی سلطنت ہے تو وہ آپ کے خیمے میں کیسے آتا؟ تو مائی نے اس وقت جو بات کی اس نے کہا میں نہیں سمجھتی کہ حضور کا غلام ہو اور مسلمانوں کا حکمران بنے، اسے مشرق مغرب کا پتہ نہ ہو۔ تو وہاں حضرت عمر رو پڑے، فرمایا واہ عمرا واہ خصوما، فرمایا عمر یہ مائی نے کیا سخت بات کر دی۔ اب صدر ان کا موجود ہے، وزیر اعظم ان کا موجود ہے، خود صدر مسلم لیگ موجود ہے پنجاب میں، یہ اتنے بے خبر ہے کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں چلا راتوں رات کیا ہو گیا۔ یہ خود مجرم ہے، ان کے اشارے سے ہوا، یہ باہر سے اشارہ لے کر آیا، یہ غیر مسلم قوتوں کو مل کر آیا اور کہا کہ میری حکومت بحال کرواؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے نبی سے غداری کرو تیری حکومت بحال ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے کیوں نہیں اس نے کیا؟ اس موقع پر کیا ہو گیا اس کو؟ جی نہیں جی، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اور غلطیاں ان سے کبھی ہوئی ہیں، اب میں چونکہ پھر آپ کہتے ہیں وہ سخت بات ہے، یہ کوئی غلطی ہے کہ ختم نبوت کا بندہ منکر بن جائے؟ یہ کوئی غلطی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے تو اس دن مار روڈ پر بھی کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الساکت عن الحق کے شیطان نخرس، فرمایا حق دیکھ کر خاموش رہنے والا وہ تو گنگا شیطان ہے۔ یہ حضور کا اپنا فرمان، کوئی بھی تھا جی حضرت ثاقب مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ انگریزی میں تو کو سمجھ نہیں آئی اس کی، جی جی وہ اس بیچارے کو تو مقام رسول بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا، اس بیچارے نے کیا بات کرنی ہے؟ وہ تو سعودی عرب کے قومی دن پر مضمون لکھتا ہے، لیکن میلاد شریف کا جب 12 ربیع الاول آتی ہے کبھی اس نے میلاد پر مضمون نہیں لکھا۔ اس کو تو ابھی حضور کی میلاد کی بھی سمجھ نہیں آئی، اس کو اعتراف اور حلف کا سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو وہی سمجھ آئے گا جو وہاں سے سعودی عرب سے بات آئے گی۔ کیا جس وزیر